بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بات کاٹ کر بولا، دیکھو مجھ سے دور رہنے کا کوئی بہانہ نہ کرنا۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اعتماد کے بغیر دوستی نہیں ہوتی۔ یہ بہتر ہوگا کہ پہلے ہمارے درمیان اعتماد قائم ہو جائے۔ جب تک ہمارے درمیان اعتماد سے بھرپور دوستی قائم ہوگی تب تک بلی ڈونا دماغی توانائی حاصل کر چکی ہوگی، پھر پارس تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں بلی ڈونا کے دماغی توانائی حاصل کرنے سے پہلے اس پر ابھی تنویمی عمل کروں گا۔ مسٹر کلر، ایسی غلطی نہ کرنا۔ ابھی اس کے خیالات پڑھ کر تمہیں پتا چلے گا کہ پارس ہر گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد اس سے دماغی رابطہ کرتا ہے۔ وہ تمہارے تنویمی عمل کے وقت پہنچے گا تو جو کارنامہ تم انجام دینا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے خواب بن کر رہ جائے گا۔ میں یہ سنہری موقع ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوگا کہ پارس بلی سے ملنے آیا ہے، میں اسے فرار ہونے کا موقع نہیں دوں گا، اسے دیکھتے ہی گولی مار دوں گا۔ یہ میری زندگی کا اتنا بڑا کارنامہ ہوگا کہ تمام امریکی اکابرین مجھے سر پر بٹھائیں گے، پھر کوئی مجھے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے عہدے سے نہیں ہٹا سکے گا۔ تم نہیں جانتے میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں۔ جب تم یہ کارنامہ انجام دو گے تو سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوگی۔ ابھی پارس وہاں نہیں ہے، ہم اپنے ذاتی معاملات پر کر سکتے ہیں۔ کیا تم وہی دوستی اور اعتماد کی بات کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، اگر ہمارے درمیان ایک بہت مضبوط رشتہ ہو جائے تو پھر بے اعتمادی ختم ہو جائے گی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم میاں بیوی بن جائیں گے تو ہمیشہ ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ تم ایسی بات کہہ رہے ہو جس کی میں توقع نہیں کر سکتی تھی۔ میں کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ شادی سب ہی کرتے ہیں، ہم کریں گے اور بڑی محبت اور اعتماد سے کریں گے۔ تم نے اتنی بڑی بات اچانک کہہ دی ہے، مجھے کچھ سوچنے کا وقت دو۔ ٹھیک ہے، تم ہر پہلو پر غور کر لو، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ ویسے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم مجھے بہترین لائف پارٹنر پاؤ گی۔ ان کا دماغی رابطہ ختم ہو گیا۔ نتاشا سمجھ رہی تھی کہ اب وہ بلی ڈونا اور پارس کے سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرتا رہے گا اور اس بات کی بھی تصدیق کرے گا کہ وہ واقعی 27ویں اسٹریٹ کے بنگلہ نمبر 202 میں ہے۔ مین کلر نتاشا کو کبھی نہ بتاتا کہ وہ پارس کو کس طرح ٹریپ کرے گا، لیکن نتاشا بلی ڈونا کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کر رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور آئندہ کیا کرنے والا ہے۔ مین کلر نے خود اس 27ویں اسٹریٹ پر جا کر وہاں سے گزرتے ہوئے اس بنگلہ نمبر 202 کو دیکھا، پھر اپنے کئی اعلی کاروں کو حکم دیا کہ وہ راہ گیروں کے انداز میں اس بنگلے کے آگے پیچھے نگرانی کرتے رہیں۔ وہ اپنی اس مہم میں پہلی بار صرف اپنے ذاتی اعلی کاروں کو استعمال کر رہا تھا، فوج کے کسی جوان سے کام نہیں لے رہا تھا اور نہ ہی اس نے کسی فوجی افسر کو بتایا تھا کہ وہ کتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے والا ہے۔ مین کلر دماغ میں یہ بات سما گئی تھی کہ وہ تنہا پارس کو ہلاک کرنے کا بہت بڑا اعزاز حاصل کر سکتا ہے۔ وہ جو میدان مارنا چاہتا تھا وہ بالکل خالی تھا، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ کسی دوست یا دشمن کو خبر نہیں تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ بنگلے میں بلی ڈونا ہوتی، پارس ہوتا اور زیادہ سے زیادہ ان کی ملازمہ جولیا نتاشا ہوتی۔ کوئی زبردست دشمن مقابلے پر نہ ہوتا، پھر بلی ڈونا کے بیڈ روم میں پارس نہاتا ہوتا۔ ایک قاتل کو جتنی سہولتیں میسر ہونی چاہیے وہ تمام سہولتیں مین کلر کو حاصل ہو گئی تھیں، لیکن ایک چیز نہیں تھی، وہ شکار نہیں تھا، اور جب شکار ہی نہیں تھا تو وہ تمام سہولتیں لے کر کیا کرتا؟ خالی میدان میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انتظار میں پورا ایک دن گزر گیا، پھر وہ رات گزرنے لگی تو اسے تشویش ہوئی کہ پارس نے اسی طرح آنے میں دیر کی تو بلی ڈونا دماغی توانائی حاصل کر لے گی، پھر وہ اس کے دماغ میں رہ کر یہ نہیں معلوم کر سکے گا کہ پارس اس کے پاس کب آنے والا ہے۔ پھر اس نے سوچا اگر پارس ایک آدھ گھنٹے میں وہاں نہیں آئے گا تو وہ بلی کے دماغ پر قبضہ جما کر تنویمی عمل کرے گا، وہ معمولہ بن کر رہے گی تو آسانی سے اس کے اندر آتا جاتا رہے گا اور پارس کی موجودگی اور عدم موجودگی کی بھی خبر ہوتی رہے گی۔ اس پر تنویمی عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مین کلر نے بلی ڈونا کے دماغ میں پارس کی آواز سنی
سنی۔ ہیلو بلی، کیا کر رہی ہو؟ تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم کہاں ہو؟ میں 15 منٹ کے اندر آ رہا ہوں، لیکن تمہارے بنگلے کے اندر نہیں آؤں گا۔ اندر کیوں نہیں آؤ گے؟ کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، میں کچھ خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ تم اپنا ایمرجنسی سفری بیگ تیار رکھو، میں جیسے ہی بنگلے کے سامنے آؤں تم کار میں آ کر بیٹھ جانا۔ بلی نے الماری کو کھول کر اس میں سے ایک بیگ نکالا۔ اس بیگ میں کپڑوں کا ایک جوڑا، ایک سائلنسر لگا ہوا ریوالور اور روزمرہ ضروریات کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ تمام چیزیں اس بیگ میں ہمیشہ رہتی تھیں تاکہ ناگہانی سفر کے وقت کام آ سکیں۔ مین کلر اس کے اندر چھپا ہوا تھا، اس کی اور پارس کی باتیں سن رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پارس اس بنگلے کے اندر خطرہ کیوں محسوس کر رہا ہے اور وہاں سے بلی کو بھی کیوں لے جا رہا ہے۔ مین کلر اس بنگلے سے زیادہ دور نہیں تھا اور اس کے تمام اعلی کار بھی بنگلے کے اطراف میں چھپے ہوئے تھے۔ اس نے موبائل فون کے ذریعے ان سب کو اطلاع دی۔ پارس 10 منٹ کے اندر اس بنگلے کے سامنے پہنچنے والا ہے۔ بلی فوراً ہی اپنے بنگلے سے نکل کر اس کی کار میں بیٹھے گی، پھر وہ دونوں کہیں چلے جائیں گے۔ سب محتاط رہ کر ان کا تعاقب کرو گے اور تعاقب کے دوران میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ رکھو گے۔ ایک اعلی کار نے کہا، زیادہ فاصلہ رکھا جائے گا تو وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ اس کی فکر نہ کرو، میں بلی کے دماغ میں رہ کر معلوم کرتا رہوں گا کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ مین کلر کے نصیب بھی بھاگتے رہنا ہی لکھا ہوا تھا۔ پہلے پورس کے پیچھے بھاگتا رہا تھا اور سینکڑوں فوجی جوانوں کے ساتھ بھاگتا رہا تھا اور اب پارس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس بار یقینی تھا کہ بھاگ دوڑ کے نتیجے میں کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ بلی ڈونا اپنی دانش میں پارس کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن اس وقت اس کار میں اس کے ساتھ پورس تھا۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے بلی سے رابطہ کیا تھا اور ایسے ڈرامائی انداز میں اسے خطرے کا احساس دلایا تھا کہ وہ اپنا سفری بیگ لے کر بنگلے سے نکل آئی تھی اور اب اس کے ساتھ کسی نامعلوم منزل کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا بتاؤں کہاں جا رہے ہیں؟ لوگ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں نہیں پہنچتے اور جہاں پہنچتے ہیں وہاں شاید کوئی پہنچنا نہیں چاہتا۔ تمہاری اس بکواس کا مطلب کیا ہے؟ کیا فلسفہ بول رہے ہو؟ سیدھی سی بات کر رہا ہوں، بعض اوقات ہم وہاں نہیں پہنچتے جہاں جانا چاہتے ہیں۔ کہیں پہنچنے کے لیے ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ارادہ ہمیشہ پورا نہیں ہوتا۔ ہمارے پیچھے جتنے کتے دوڑ رہے ہیں وہ شاید جانتے ہیں کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے۔ بلی نے عقب نما آئینے میں دیکھا۔ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ تعاقب کرنے والے کون ہیں اور کتنے ہیں۔ اس شاہراہ پر بے شمار گاڑیاں آگے پیچھے دوڑ رہی تھیں۔ وہ بولی، تم خواہ مخواہ شبہ کر رہے ہو سکتا ہے تمہارے تعاقب میں کوئی نہ ہو۔ آخر تم خطرہ کیوں محسوس کر رہے ہو؟ تمہاری دماغی کمزوری کے باعث خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ میری دماغی کمزوری؟ کیا تم سمجھتے ہو میرا دماغ کمزور ہے؟ ہاں کمزور ہے، مگر تمہیں اس کا علم نہیں۔ وہ بے یقینی سے بولی، میں نہیں مانتی، میری دماغی قوت ایسی ہے کہ تمہارے سوا کوئی میرے اندر نہیں آ سکتا۔ پورس اپنا لب و لہجہ بدل کر اس کے دماغ میں آیا، پھر بولا، ہیلو بلی ڈونا، تمہیں بہت خوش فہمی ہے کہ تم پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتی ہو، پھر سانس روک کر ان لہروں کو بھگا دیتی ہو۔ کیا مجھے بھگا سکتی ہو؟ اس نے سانس روکی، پھر چند سیکنڈ کے بعد سانس لی۔ پورس نے اجنبی لہجے میں کہا، سانس روکنے کے باوجود میں موجود ہوں اور تمہارے خیالات پڑھ رہا ہوں۔ بلی نے پریشان ہو کر پورس کو دیکھتے ہوئے کہا، کوئی میرے دماغ میں گھس آیا ہے اور چیلنج کر رہا ہے کہ میں اسے اپنے دماغ سے نکال نہیں سکوں گی۔ ابھی تم دعویٰ کر رہی تھی کہ تمہارا دماغ کمزور نہیں ہے۔ ہاں، میں دماغی طور پر توا نہ تھی، پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کسی نے تمہاری لا علمی میں تم پر تنویمی عمل کیا ہے، تمہارے دماغ کو کمزور بنا دیا ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ کسی نے میرا دماغ کمزور بنا دیا ہے؟ ایسی باتیں اتفاقاً معلوم ہو جاتی ہیں۔ بہرحال میں تمہارے دماغ میں آ کر تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں کس وقت تمہارے بنگلے میں وقت گزارنے آؤں گا، لیکن تمہارے اندر پہنچتے ہی مجھے نتاشا اور مین کلر کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں بول رہے تھے اور تم صحت زدہ تھیں۔ وہ دونوں تمہیں غائب دماغ بنا کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ حیرانی سے بولی، اوہ گاڈ، وہ دونوں میرے دماغ کے اندر بول رہے تھے اور میں بے خبر تھی۔ کار اب اسی راستے پر جا رہی تھی جس کے دونوں طرف بہت بڑا پارک کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا اور اب سے پہلے پورس نے اسی پارک میں جا کر نادیدہ بن کر مین کلر اور اس کی پوری فوج کو پریشان کیا تھا۔ اس نے اسی جگہ کار روک دی جہاں پہلی بار روکی تھی، پھر بلی ڈونا سے بولا، فوراً گاڑی سے نکلو اور اس پارک میں چلو، اب تمہیں وہ تعاقب کرنے والے نظر آئیں گے۔ وہ دونوں کار سے اتر کر تیزی سے دوڑتے ہوئے پارک میں جانے
ہونے لگے۔ ایسے وقت اسی سڑک پر کئی گاڑیاں آ کر رک گئی تھیں۔ بلی نے پورس کے ساتھ دوڑتے ہوئے کہا، تم درست کہہ رہے تھے، واقعی دشمن ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ پورس نے ایک جگہ رک کر کہا، تم ادھر گھنے درختوں کی طرف جاؤ، میں ادھر جا رہا ہوں، تمہارے پاس ریوالور ہے، کوئی بھی دشمن نظر آئے تو اسے گولی مار دینا۔ وہ دونوں مختلف سمت چلے گئے۔ پورس دوڑتا ہوا ایک درخت کے پیچھے گیا، پھر داڑھ میں دبی ہوئی گولی نکل کر نادیدہ ہو گیا۔ بلی ڈونا ایک ہاتھ میں ریوالور لیے ایک درخت کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ دشمن دوڑتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ اس نے ایک کی طرف فائر کیا، ایک شخص کو گولی لگی، وہ چیخ مار کر گر پڑا۔ مین کلر نے خیال خوانی کے ذریعے اپنے تمام آلہ کاروں سے کہا، وہ سب جہاں ہیں وہیں رک جائیں، کوئی بلی ڈونا کے قریب نہ جائے۔ سب نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ مین کلر بلی کے دماغ میں پہنچا ہوا تھا، اس کی پوزیشن معلوم کر رہا تھا کہ وہ کس درخت کے پیچھے کتنے فاصلے پر کھڑی ہوئی ہے۔ وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپتا ہوا ایک لمبا چکر کاٹ کر بلی کے پیچھے آ گیا۔ وہ اس سے چاند قدم کے فاصلے پر تھی اور پیچھے سے آنے والے دشمن سے بے خبر تھی، مگر ہائے بیچارہ مین کلر بھی بے خبر تھا کہ بلی ڈونا کے پاس پورس کھڑا ہوا ہے اور موت کی طرح نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے ہی وقت پارس نے بلی کے دماغ میں آ کر پوچھا، تم وہاں پارک میں کیا کر رہی ہو؟ میں یہاں بنگلے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بڑی حیرانی سے بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ بنگلے میں خطرہ ہے، میں تمہارے ساتھ وہاں سے نکل کر یہاں آئی ہوں۔ او گاڈ، تم دھوکہ کھا گئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ پورس تمہیں دھوکہ دے رہا ہے؟ نہیں، وہ دھوکہ نہیں دے رہا ہے، میں پورس کے ساتھ نہیں، پارس کے ساتھ آئی ہوں۔ پورس تم ہو، مجھے دھوکہ دینے آئے ہو۔ اسی وقت مین کلر نے پیچھے سے آ کر ریوالور کی نال اس کی پشت سے لگا دی۔ خبردار، ذرا بھی حرکت کرو گی تو گولی چل جائے گی، اپنا یہ ریوالور پھینک دو۔ بلی نے کہا، اچھا تو تم مین کلر ہو، میں تمہیں آواز سے پہچان رہی ہوں، مجھے باتوں سے بہلانے کی کوشش نہ کرو، تم نے فوراً ریوالور نہ پھینکا تو میں سچ مچ گولی مار دوں گا۔ پارس نے اس کے اندر کہا، ریوالور پھینک دو، وہ گولی چلا سکتا ہے، اسے تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ بلی نے ریوالور پھینک دیا۔ مین کلر نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی، ریوالور کی نال اس کی کنپٹی سے لگا کر بلند آواز سے للکارتے ہوئے کہا، پارس تم جہاں بھی ہو سامنے آ جاؤ، ورنہ میں تمہاری محبوبہ کو ٹھائیں کر دوں گا۔ پارس اس کے بالکل پیچھے تھا۔ جب وہ نمودار ہوا تو وہ اسے دیکھ نہ سکا۔ اس نے مین کلر کا ریوالور والا ہاتھ اوپر اٹھا کر گردن پر ایک گھونسا رسید کیا، اس کے ہاتھ سے ریوالور گیا، پھر اس نے مین کلر کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، تابڑ توڑ ایسے حملے کیے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ چکرا کر اوندے منہ گر پڑا۔ اسے دوبارہ اٹھنے اور سنبھلنے میں ذرا دیر لگی۔ اتنی دیر میں اس نے اپنے کولے میں سوئی کی چبھن محسوس کی۔ پھر پورس نے کہا، تمہارے لیے موت کی سزا بہت چھوٹی ہوگی، یہ ہارمونز کا انجیکشن تمہیں ایک مرد سے قریب رکھے گا۔ پھر اس نے بلی سے کہا، ابھی پارس تمہارے اندر درست بول رہا تھا، میں پورس ہوں اور تمہیں دھوکہ دے کر یہاں لے آیا ہوں۔ بلی نے بے یقینی سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس وقت تمہارا محبوب تمہارے دماغ میں ہوگا اور میری باتیں سن رہا ہوگا، بس یقین کر لو میں پارس نہیں ہوں۔ وہ غصے سے بولی، تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ پورس نے کہا، تمہیں یاد ہے پارس نے خیال خوانی کے ذریعے تم سے ملاقات کا وقت مقرر کیا تھا اور ملاقات کرنے تمہارے بنگلے میں آنے والا تھا۔ اس وقت صرف میں ہی نہیں، مین کلر بھی تمہارے دماغ میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنے آلہ کاروں کے ذریعے اس بنگلے کو گھیر لیا تھا۔ اگر پارس وہاں پہنچ جاتا تو پھر اسے بنگلے سے نکل کر فرار ہونے کا موقع نہ ملتا۔ بنگلے کی چار دیواری کے اندر دنیا کی کوئی طاقت پارس کو موت سے نہیں بچا سکتی تھی۔ پارس نے بلی سے کہا، یہ درست کہہ رہا ہے۔ پورس نے کہا، بلی تمہارے پارس کے بچاؤ کا ایک ہی راز تھا کہ اس بنگلے کا محاصرہ توڑ دیا جائے۔ میں جانتا تھا کہ مین کلر تمہارے دماغ میں ہے۔ میں نے پارس بن کر تمہیں خطرے کا احساس دلایا اور تمہیں وہاں سے یہاں اس لیے بھی لے آیا کہ مین کلر کو بھی اس کے موجودہ انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ مجھے پارس سمجھ کر میرے ساتھ چلی آئیں۔ مین کلر اور اس کے آلہ کار بھی مجھے پارس سمجھ کر دھوکہ کھا رہے تھے۔ اس طرح میں نے بنگلے کا محاصرہ توڑ دیا، ان تمام کو دوڑاتا ہوا یہاں تک لے آیا۔ اب اپنے پارس سے پوچھو کہ وہ ملاقات کے وقت بنگلے میں پہنچ کر کس قدر محفوظ ہے۔ پچھلی بار اس نے کہا تھا کہ اس نے میرے احسان کا بدلہ اتارا ہے، اس بار میں اس کا قرض اتار کر جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ یہاں تمہارے پاس آ رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ بلی ڈونا سے دور ہوتا ہوا
ہوا گھنے درختوں کے اندر گم ہوتا چلا گیا۔ پارس ایسا نادان نہیں تھا کہ بلی ڈونا سے ملنے کے لیے بے دھڑک اس بنگلے میں چلا آتا۔ وہ جب بھی اس کے ساتھ وقت گزارنے آتا تھا تو پہلے خاموشی سے اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کے آس پاس کے حالات معلوم کر لیتا تھا۔ اگر پورس بلی ڈونا کو بچانے کے لیے اس بنگلے میں نہ آتا اور اسے خطرے کا احساس دلا کر اسے وہاں سے نہ لے جاتا تو پارس بھی وہاں نہ جاتا۔ اس نے بنگلے میں جانے سے پہلے بلی ڈونا کے اندر رہ کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ پورس چلاکی دکھا رہا ہے اور پارس بن کر بلی ڈونا کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ پارس نے دل میں یہ تسلیم کیا کہ پورس اسے اور بلی ڈونا کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ چال نہیں چل رہا ہے۔ اس نے پہلے بھی بلی کو امریکن ملٹری انٹیلیجنس والوں کی حراست سے رہائی دلائی تھی۔ اس بار اس نے مین کلر کو پھانسنے کے لیے یہ چال چلی تھی اور اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ وہ اسے ہارمون کا انجیکشن لگا کر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی جنس تبدیل ہونے والی تھی۔ اس کے خاص اعلی کار اسی پارک میں دور کہیں چھپے ہوئے تھے اور اس کے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ وہ انجیکشن لگوانے کے بعد زمین پر تھوڑی دیر تک پڑا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بلی ڈونا وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے پارس سے خیال خوانی کے ذریعے کہا، یہ دشمن مار کھانے کے بعد پھر اٹھ کر بیٹھ گیا ہے، کیا میں اسے گولی مار دوں؟ پارس نے کہا، نہیں، یہ پورس کا شکار تھا، وہ اسے سزا دے کر گیا ہے، اسے زندہ رہنے دو۔ اس کے ہواری اس پارک میں کہیں چھپے ہوئے ہیں، وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ تم اطمینان رکھو، میں ابھی ان سب کو وہاں سے رخصت کر دوں گا۔ وہ مین کلر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا، خدا غارت کرے پورس کو میری پٹائی کر کے چلا گیا، اسے ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے شرم بھی نہیں آئی، خدا کرے اس کے ہاتھ کٹیں۔ پارس نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے خیال خوانی کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے اپنے ایک اعلی کار کے دماغ میں پہنچ کر حکم دیا، میرے پاس آؤ، یہاں بلی ڈونا ہے، اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اس کے تمام اعلی کار اس کے پاس آ گئے۔ وہ بولا، نظریں نیچی کرو، شرم نہیں آتی کیا؟ تمہاری ماں بہنیں نہیں ہیں؟ وہ سب حیرانی سے اپنے باس کو دیکھ رہے تھے۔ مین کلر نے کہا، مجھے سہارا دے کر لے چلو، بلی کو یہاں رہنے دو، اس کا قسم یعنی میرا بہنوئی پارس آ کر اسے لے جائے گا۔ وہ سب اسے اٹھا کر وہاں سے لے گئے۔ بلی ڈونا نے کہا، تم اتنی دیر سے میرے دماغ میں ہو مگر جسمانی طور پر دور ہو، تمہیں میری حفاظت کے لیے یہاں آنا چاہیے۔ کیا تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے کہ اب تمہارے قریب آؤں اور تمہارے دماغ میں چھپ کر رہنے والوں کو حملہ کرنے کی دعوت دوں؟ وہ بولی، میرے دماغ میں مین کلر چھپا ہوا تھا، اب وہ کسی دشمنی کے قابل نہیں رہا ہے۔ پورس میرے اندر آتا ہے لیکن ہمارا دشمن نہیں ہے، دوست بھی نہیں ہے جس کی دوستی اور دشمنی واضح نہ ہو۔ اس پر تم بھروسہ کرو، مجھ سے یہ توقع نہ رکھو اور یہ نہ بھولو کہ پورس نے تمہارے اندر مین کلر اور نتاشا کی گفتگو سنی تھی اور پتہ نہیں نتاشا کے علاوہ کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے اندر آنے لگے ہیں۔ وہ پریشان ہو کر بولی، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرے دماغ کے دروازے دشمنوں کے لیے کیسے کھل گئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں کیا کروں؟ پلیز کسی طرح فوراً میرے دماغ کو لاک کرو۔ فوری طور پر کچھ نہیں کیا جا سکتا، جو لوگ تمہارے اندر آتے جاتے رہتے ہیں وہ مجھے تمہارے دماغ کو لاک کرنے نہیں دیں گے۔ میں تم پر تنظیمی عمل کروں گا تو وہ توڑ کر لیں گے، بے شک وہ ایسا کریں گے، لیکن مجھے کسی طرح بچاؤ، میں جادوگر نہیں ہوں، ذرا حوصلہ کرو، حالات کا مقابلہ کرو، موقع ملتے ہی تمہیں دشمنوں کی پہنچ سے دور لے آؤں گا۔ اس وقت تک دشمن میرا کیا حشر کریں گے؟ میں تمہارے دماغ میں آتا رہوں گا، میری کوشش ہوگی کہ کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کا مطلب میں تنہا ہو گئی ہوں، کیا میں تمہاری تنہائی دور کرنے کے لیے آؤں؟ نہیں، میں تمہاری مجبوری سمجھ رہی ہوں، ایسی خود غرض نہیں ہوں کہ تمہیں اپنے قریب بلا کر تمہاری ہلاکت کا سامان کروں۔ وہ پارک سے گزرتی ہوئی اسی مین روڈ پر آئی جہاں پورس اپنی کار روک کر اسے پارک میں لے آیا تھا۔ وہ کار وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ پارس نے کہا، پورس تمہارے لیے یہ کار چھوڑ کر گیا ہے، تم اس میں بیٹھ کر کہیں بھی جا سکتی ہو، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ جلد آ سکوں۔ میں جہاں بھی جاؤں گی دشمنوں کو میرا ٹھکانہ معلوم ہوتا رہے گا، اس لیے اپنے اسی بنگلے میں جا رہی ہوں۔ اس نے کار میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا، پھر وہاں سے چلی گئی۔ پورس اس پارک سے پیدل نہیں گیا تھا، اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ بلی ڈونا اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ پارس نے
تجزیہ کیا کہ پورس اس پارک سے کہاں گیا ہوگا۔ جہاں بھی گیا ہوگا اسے ایک گاڑی کی ضرورت ہوگی، جبکہ اس نے اپنی کار اسی مین روڈ پر چھوڑ دی تھی۔ وہ پچھلی بار بھی پارک کے اندر جا کر کہیں گم ہو گیا تھا اور مین کلر کے فوجی اسے تلاش کرتے رہ گئے تھے۔ اس بار بھی وہ پارک کے اندر گم ہو گیا تھا۔ پارس کو یقین ہو گیا تھا کہ شیتارا کی طرح پورس کے پاس بھی نادیدہ بنانے والی گولیاں ہیں۔ اس نے مکمل یقین کرنے کے لیے شیتارا کو مخاطب کیا۔ وہ بولی، کون ہے؟ جلدی بولو ورنہ سانس روک کر بگا دوں گی۔ میں ہوں پارس، میرے دماغ میں چلی آؤ۔ وہ اس کے پاس آ کر بولی، کیا بات ہے، آج میرے پاس کیسے آ گئے؟ شیتارا، زیادہ چلاک نہ بنو، ابھی چھپ کر میرے پاس آئی تھی، کیوں آئی تھی؟ تمہارا دماغ چل گیا ہے، میں نہیں جانتی کہ تم کہاں ہو، پھر تمہارے پاس کیسے آ سکتی ہوں؟ تم نے نادیدہ بن کر پورس کا تعاقب کیا تھا، اسے مین کلر کی فوج کے ذریعے پکڑنا چاہا تھا، اسی طرح تم چھپ کر میرے پاس آئی تھی۔ نادیدہ بنانے والی گولیاں صرف تمہارے پاس ہیں، تم نہیں جانتے یہ گولیاں پورس کے پاس بھی ہیں۔ وہ بہت مکار ہے، وہ پارک میں جانے کے بعد وہاں سے کہیں فرار نہیں ہوا تھا۔